السلام علیکم، میں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ٹی وی۔ ناظرین، برصغیر پاک و ہند میں ویسے تو غداروں کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن آج ہم جس غدار کی بات کرنے جا رہے ہیں اس نے اپنے تھوڑے سے مالی فائدے اور اپنی انا کے لیے اپنی قوم اور ملک کو دوسروں کا غلام بنا دیا۔ اس کی غداری کی سزا قوم نے 200 سال تک بھگتی۔ اب گناہوں ثواب بکتے ہیں، مان لیجئے جناب بکتے ہیں۔ پہلے غریب بکتے تھے، اب تو عزت ماب بکتے ہیں۔ بے ضمیروں کی راجنیتی میں چاہو منصب خطاب بکتے ہیں۔ شیخ و واعظ و وزیر و شاعر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں۔ دور تھا انقلاب آتے تھے، آج کل انقلاب بکتے ہیں۔ دل کی باتیں حبیب جھوٹی ہیں، دل بھی خانہ خراب بکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے عبداللہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میر صادق کون تھا؟ آج بھی لوگ میر صادق کی قبر سے گزرتے ہوئے جوتیاں مارتے ہیں اور قبر پر گندگی پھینکتے ہیں۔ میر صادق کو غدار کیوں کہا جاتا ہے؟ میر صادق نے ٹیپو سلطان سے غداری کیوں کی؟ وہ اس کا خاص آدمی تھا۔ ناظرین، تاریخ اپنے دامن میں وفائی، بے وفائی، خدمت، دھوکہ دہی، ہر قسم کی علامات محفوظ رکھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ بد کردار ایسا فیصلہ کن وار کرتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے شرمناک بن کر رہ جاتے ہیں۔ کچھ یہی حال ہماری تاریخ کے اس کردار کا بھی ہے جسے میر صادق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں آج بھی ہماری نوجوان نسل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، میر صادق ریاست حیدرآباد دکن کے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ یہ سلطان حیدر علی کا رائٹ ہینڈ سمجھا جانے والا بہت ہی شفاق آدمی تھا۔ حیدرآباد دکن کے میر عالم کا بھائی تھا۔ میر صادق ہندوستان میں میسور کے سلطان کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ سلطان حیدر علی نے ایک مرتبہ اسے اپنے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اگرچہ پھر بعد میں اسے بحال بھی کر دیا۔ میر صادق نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا۔ تیسری میسور کی جنگ کے بعد ٹیپو سلطان نے اصلاحات کی اور ایک مجلس قائم کی۔ اس مجلس کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ عوام میں سلطنت کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو۔ میر صادق نے اسے ناکام بنایا۔ میر صادق کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ وہ سلطان تک کوئی خبر نہ ہونے دیتا۔ اسی وجہ سے تیسری اور چوتھی اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے شکست کھائی۔ میر صادق کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ اس نے ٹیپو سلطان سے غداری کی اور سلطنت برطانیہ کا ساتھ دیا۔ سرنگا پٹم کی جنگ اور محاصرے کے دوران آخری دن 4 مئی سال 1799 کو انگریزوں کی آمد کی خبر سن کر جب ٹیپو سلطان ڈگی دروازے سے باہر نکلا تو میر صادق نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس غدار کو خوف تھا کہ ٹیپو سلطان واپس آ کر انگریزوں سے کہیں صلح نہ کر لے۔ دروازے بند کرنے کے بعد اس نے فسیلے قلعے پر سلطان کی موجودگی کی اطلاع انگریزوں کو دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزی فوج نے 3 اطراف سے سمٹ کر فسیلہ قلعہ پر گولیاں برسائیں، جس کی وجہ سے میسور میں شیر میسور کہلانے والے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ اس شکست سے اسلامی ریاست میسور ختم ہو گئی۔ میر صادق کو 1799 میں ہی سرنگا پٹم کی ایک جھڑپ کے دوران قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، ٹیپو سلطان تو شہید ہو گیا، لیکن میر صادق کو اس غداری کی سزا کس صورت میں ملی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ میر صادق گنزان کے تیسرے دروازے پر آ کر دربانوں کو کہا کہ خبردار، تم میرے جانے کے بعد چپ چاپ دروازہ بند کر لینا۔ وہ یہاں کہہ کر آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک سپاہی ملازم سلطانی آ کر اسے لان تان کرنے لگا اور برا بھلا کہنے لگا۔ ملازم سلطانی نے اسے غصے سے کہا، اے بے حیا شخص، تو نے یہ بے حیائی کا کیسا کام کیا ہے؟ ٹیپو سلطان کو دشمنوں کی چال میں پھنسانے کے بعد تو بچ کر بھاگنا چاہتا ہے۔
रुक जा। उसने एक जोरदार वार उस पर किया। मीर सादिक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, जो कि वार लगने की वजह से नीचे गिर पड़ा। उसकी लाश 4 दिन तक गले सड़ने के बाद किले के दरवाजे पर बगैर गौर व कफन जमीन में गाड़ दी गई। लोग आते जाते थे, इस नंगे आदमियत और नंगे वतन की कब्र पर थूकते, पेशाब करते, जूतियां मारते और गालियां देते थे। नाजरीन, गद्दार गद्दारी कर जाते हैं, लेकिन तारीख उन्हें सदियों याद रखती है। टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले मीर सादिक की नस्लों को अंग्रेज सरकार वजीफा तो देती है, मगर जब भी उन्हें पुकारा जाता है तो उनके साथ मीर सादिक गद्दार के वर्सा हाजिर हों के नाम से पुकारा जाता है। गद्दारों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए और क़यामत तक ऐसे ही होता रहेगा। जबकि बहादुरी की एक ऐसी मिसाल जो टीपू सुल्तान ने रकम की, जो कि अंग्रेज भी कदर की निगाह से देखते हैं। और जब भी बहादुरों का किस्सा होगा तो सबसे पहले शेर मैसूर टीपू सुल्तान का नाम लिया जाएगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।